ہم اور آپ 24 گھنٹہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹہ ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو غلطی کا اس قدر احساس ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان المؤمن ليرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے۔ ایک گناہ ہوا، ایک غلطی ہوئی تو اس کا اسے اس قدر احساس ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے میں بیٹھا ہوا ہو اور اسے ڈر ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے اور اس کی ہلاکت نہ ہو جائے۔ وَإِنَّ الْفَاسِقَ أَوِ الْفَاجِرَ لَيَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ اور فاسق و فاجر، گناہگار، اللہ کی حرمات کو پامال کرنے والا انسان اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ ایک مکھی تھی جو اس کے ناک کے سامنے سے گزری اور اس نے یوں کر دیا، کوئی اہمیت نہیں اس کی نظر میں۔ اسی وجہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ تم لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہو، ایسے ایسے گناہ کے کام کرتے ہو کہ تمہاری نظر میں وہ بال کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے، حالانکہ اسی گناہ کے کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی چیزوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ کن کے زمانے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ کب کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اور تابعین کے دور میں کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ایسے کام کرتے ہو کہ جن کو تم بال کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ اسی غلط کام کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کیا کرتے تھے۔ تبھی تو ماعز اسلمی سے غلطی ہو گئی تھی چھپ کر کے، کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ اگر وہ توبہ کر لیتے، اللہ رب العالمین کے سامنے میں ہاتھ اٹھاتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے تو اللہ کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا۔ لیکن ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے میں آدمی لگایا کہ دیکھا جائے یہ پاگل تو نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ بھی جب تحقیق ہو گئی کہ نہیں یہ شعور کی حالت میں بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ماعز اسلمی کو رجم کر دیا گیا۔ رجم کے بعد وہ عورت جس کے ساتھ میں زنا ہوا تھا اور کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ کس سے زنا ہوا، غامدیہ بھی آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیرتے ہیں اس لیے کہ جائے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ بار بار اصرار کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں ایسے ہی لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ ماعز اسلمی کو لوٹا رہے تھے؟ زنا کی وجہ سے مجھے حمل بھی ٹھہر چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، جب بچہ جن لینا تب آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پتہ نہیں پوچھا تھا، وہ گئی، بچہ جن لے، پھر لے کر کے آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول اب میں بچہ جن چکی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ دودھ چھوڑ دے، 2 سال کی مدت پوری کر لو، پھر آؤ۔
چنانچہ وہ گئی، بچے کو دودھ پلائی۔ جب بچہ بے نیاز ہو گیا ماں سے تو باضابطہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا بچے کے، اور لے کر کے آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ ذرا غور کیجئے، کیا اس کے اندر ممتا نہیں تھی؟ کیا اس عورت کے اندر بچے سے محبت نہیں تھی؟ کون ایسی ماں ہوگی جس کو اپنے بچے سے محبت نہیں ہوگی؟ لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کی گرفت کا احساس، اللہ کے ہاں جواب دہی کا خوف اس سے بڑھ کر تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کے بچے کو روٹی کا ٹکڑا دے رکھی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے پاک کر دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہیں سنسار کر دیا گیا۔ یہ احساس کیسے پیدا ہوا ان کے اندر؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا اپنے اندر احساس پیدا کیا تھا کہ ہمیں ایک دن اپنے رب کے پاس میں حاضر ہونا ہے، اس اللہ کے پاس میں حاضر ہونا ہے جس کی عظمت اور بڑائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ جس اللہ سے ہم معاملہ کرتے ہیں، اللہ پاک نے اپنی ذات کے بارے میں خود کہا کہ اگر زمین کے سارے درختوں کا قلم بنا دیا جائے اور زمین کے سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور 7 سمندر اور ہوں اور اللہ کی عظمت کو لکھنا شروع کیا جائے، اللہ کی کبریائی کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو قلم گھس جائے، سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اس اللہ سے ہم معاملہ کرنے والے ہیں میرے بھائی۔ اسی لیے توبہ کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے سامنے میں جھکتے ہیں تو اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں جنہیں پورا کرنا ایک بندے مومن کے لیے ضروری ہے۔ کیا شرطیں ہیں وہ؟ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے اندر اخلاص ہو۔ کیا مطلب؟ ہم توبہ کریں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے توبہ کریں۔ کوئی غلط کام کر رہے تھے، ہم نے غور کیا کہ اس کا ہمیں دنیا میں نقصان ہوگا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یہ توبہ نہیں ہے۔ کسی بری لت میں پھنسے ہوئے تھے، صحت کو بحال کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا، یہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ کے ڈر سے، اس کی نگرانی کا احساس پیدا کر کے ایک بندہ اگر اللہ کے سامنے میں جھکتا ہے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو حقیقت میں یہ ہے اخلاص۔ دوسرے نمبر پر جو گناہ ہم کر رہے تھے، 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی، کیا یہ گناہ نہیں؟ سودی کاروبار، کیا یہ گناہ نہیں؟ بلکہ اس سے بڑھ کر قبروں پر سجدے کرنے، مردوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، انسانوں سے مانگنا، کیا یہ گناہ نہیں؟ بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا جرم ہے کہ اللہ اسے معاف بھی نہیں کر سکتا۔ تو شرک کرنا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ نماز روزے کی پابندی نہ کرنی بہت بڑا گناہ ہے۔ سودی کاروبار کرنا گناہ ہے، حرام کمائی گناہ ہے، رشوت لینا گناہ ہے۔ گناہ کی لمبی فہرست ہم تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہم سے گناہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے ہاں پہنچنے کا احساس ہے تو ہمیں دوسرے نمبر پر اس گناہ کو ترک کرنا ہوگا، اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا جس کا ہم ارتکاب کر رہے تھے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ اے اللہ، میں نے تیرے ہی سامنے تیری حرمات کو پامال کیا، حالانکہ میرے لیے ایسا مناسب نہیں تھا۔ شرمندہ ہوں، عزم کر لیا جائے کہ جو گناہ ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کے بعد ہم گناہ نہیں کر سکتے، تو گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور پختہ عزم ہو کہ اس کے بعد پھر گناہ نہیں کریں گے، اور اس پر شرمندگی ہو، پشیمانی ہو کہ ہم نے اللہ کی حرمات کو پامال کیا اور اگر بندوں کے حقوق کو ہم نے پامال کیا ہے۔
کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی بندے کے ساتھ میں حق تلفی کی ہے، یہاں تک کہ 1 دینار بھی کسی کا دبا لیا ہے، تو اس وقت تک اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم وہ 1 دینار اس کے حوالے نہ کر دیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک دن صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ مفلس تو ہمارے بیچ میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ اور روزے کے ساتھ میں آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہوگا، چنانچہ سارے دعوے دار اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے اور اس کی ایک ایک نیکیاں لے کر کے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ جب ساری نیکی ختم ہو جائے گی اور ابھی بھی دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کے گناہ کو لے کر کے اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا تھا وہ بندہ، لیکن کہاں گئی وہ نیکیاں؟ کیونکہ بندوں کے حقوق کو اس نے پامال کیا تھا۔ یہ ہے ہماری شریعت کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہونے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی ہونی چاہیے، تبھی ہماری توبہ قبول ہوگی۔